بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اس سلسلے میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ فرض نماز کے بعد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں، اس کے اذکار، اس کی دعائیں بتائی گئی تھیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبح و شام کی مسنون عمل کیا ہے. صبح و شام کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل کیا کرتے تھے یا کون سی دعائیں پڑھتے تھے. تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ ذیل دعائیں ثابت ہیں، اور یہ تمام دعائیں اگر آپ کو یاد ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو یہ اسکرین پر یہ دعائیں آپ کی موجود ہوں گی، آپ اسے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں، یا پھر کسی دعا کی کتاب سے آپ ان دعاؤں کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں. پہلی دعا آیت الکرسی پڑھنا. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھ لے اسے شام تک جنوں سے پناہ دے دی جاتی ہے، اور جو اسے شام کے وقت پڑھ لے اسے صبح ہونے تک جنوں سے پناہ دے دی جاتی ہے. دوسری دعا ہے معوذات، یعنی آخری 3 صورتوں کا پڑھنا. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص ان صورتوں کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے اسے یہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے تیسری دعا کہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رب اسألک خیر ما فیہ ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فیہ ھذا اليوم وشر ما بعدہ. رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. رب اعوذ بک من عذاب النار وعذاب القبر. تو یہ دعا آپ اسکرین پہ بآسانی دیکھ سکتے ہیں، تو اس دعا کا بھی اہتمام کیا جائے. اسی طریقے سے یہی دعا شام کے وقت بھی پڑھنی چاہیے، لیکن شام کے وقت اصبحنا و اصبحا کے بجائے امسینا و امسا اور ھذا اليوم کی بجائے ھذہ اللیلہ کہنا ہوگا. چوتھی دعا جو ہے یا چوتھا جو مسنون عمل ہے صبح و شام کے مسنون اعمال میں سے، وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. اور یہی دعا شام کے وقت اس طرح سے پڑھیں، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. پانچویں جو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے کہ صبح و شام یہ دعا پڑھی جائے. دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اسے شام کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی رات میں اس کی موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اسی طرح جو اسے صبح کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی دن اس کی موت آ جائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا. تو اتنی عظیم دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان دعاؤں کو یاد کریں اور صبح و شام اپنا معمول بنائیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا. چھٹی سنت، صبح کے وقت یہ دعا 4 مرتبہ پڑھیں. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملات عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک. اور یہی دعا شام کے وقت بھی 4 مرتبہ پڑھیں، لیکن شام کے وقت اصبحت کی بجائے امسیتو کہنا ہوگا. اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی جو دعا آپ کے اسکرین پر موجود ہے، جس دعا کو آپ دیکھ رہے ہیں،
اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اسے صبح و شام 4 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح 7ویں دعا جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اس دعا کا بھی اہتمام کیا جائے، اس دعا کو بھی پڑھا جائے، لیکن یہاں پر بھی جب شام ہو جائے شام کے وقت بھی پڑھنی چاہیے، لیکن شام کے وقت اس دعا میں استعمال شدہ لفظ اصبح کے بجائے امسا کہا جائے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے جو دعا آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آدمی اسے صبح کے وقت پڑھ لے اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جو اسے شام کے وقت پڑھ لے اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ اسی طریقے سے صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھے۔ یہ 8ویں دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اور 9ویں دعا، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان تمام دعاؤں کا حوالہ انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر دکھ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھا جائے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اسے صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی و اخروی غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ انسان کو کوئی غم، کوئی پریشانی اور رنجیدگی ضرور ستاتی ہے، تو اسے ان تمام چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کرے، اس دعا کو پڑھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا ثابت ہے جو صبح و شام پڑھی جائے۔ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ یہ 10 دعائیں ہیں جو صبح و شام کے مسنون اذکار میں سے ثابت شدہ ہیں، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان دعاؤں کو یاد کریں اور صبح و شام ان کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔